السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ حضرات کی خدمت میں دعا کے متعلق کچھ اہم باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، جو عموماً جب ہم لوگ دعا مانگتے ہیں تو ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ علماء کرام نے دعا کے متعلق کچھ آداب ذکر کیے ہیں کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں عاجزی ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی تلافی کی نیت ہونی چاہیے، اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے کا مزاج ہونا چاہیے، اور آئندہ کوئی گناہ نہ کرنے کا عزم رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ علماء کرام نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جب کوئی بندہ دعا مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ دعا سے پہلے درود کا اہتمام ہو اور سچے یقین اور اللہ سے مکمل بھروسے کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ جب ہم دعا کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے جو ہاتھ ہوتے ہیں سینے کے برابر ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو کبھی اپنے ہاتھوں کو ملتے ہیں، کوئی اپنے منہ کو لگایا ہوا ہوتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ کو پیروں کے پاس رکھتا ہے، یعنی کوئی ادب دعا میں دیکھا نہیں جاتا۔ جبکہ انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اپنی ضرورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بول رہا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضرورت کو بولتا ہے تو اسے چاہیے کہ مکمل ادب کے ساتھ دو زانوں ہو کر اللہ سے کامل یقین رکھتے ہوئے اپنی تمام حاجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو یقیناً میری اور آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ اسے اپنے بارگاہ میں قبول بھی فرماتا ہے، جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر دعا مانگنا چاہیے۔ اگر ہم کو رونا نہیں آتا تو کم از کم اپنی صورت کو روتا ہوا بنانا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ انسان جب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا گڑ گڑانا بے انتہا پسند آتا ہے۔ جیسا کہ عموماً ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی معصوم لڑکا یا اپنا بچہ یا اپنی اولاد جب ہم سے کچھ روپیے مانگتی ہے تو باپ ان روپیوں کو کچھ دیر ستا کر دیتا ہے، یعنی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کو ستاؤں، بلکہ اس کا جو مانگنے کا انداز ہوتا ہے اس کو پسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تاخیر سے روپیے دیتا ہے، مگر روپیے تو ضرور دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے اور آپ کے پروردگار کا عالم بھی یہی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گڑ گڑانے کو پسند فرماتے ہیں، اس کے رونے کو پسند فرماتے ہیں، اس کی عاجزی، اس کا تواضع کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے رب سے جب ہم دعا کریں تو کامل یقین کے ساتھ، سچے یقین کے ساتھ، اللہ سے یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ یقین کے ساتھ اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی تاخیر کے اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ دعا تو مانگتے ہیں مگر ہمارا دل کہیں ہے، ہمارے الفاظ کہیں ہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس رسمی طور پر دعائیں کی جا رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ حضرت شیخ الاسلام
حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کسی خطاب میں بیان فرمایا، اگر کوئی بندہ دعا مانگنا چاہتا ہے رب العالمین سے تو اسے طہارت کے ساتھ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی بندہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو بندہ جب تک باوضو نہیں ہوتا، طہارت کے ساتھ نہیں ہوتا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کو پکڑ کر تلاوت کر سکتا ہے۔ ان دونوں کے لیے وضو اور طہارت شرط ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بغیر طہارت کی بھی پڑھی جا سکتی ہے، مانگی جا سکتی ہے، بغیر وضو کے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت حائضہ ہو، اگر وہ دعا مانگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول فرماتا ہے۔ کوئی نفاس کی حالت میں اگر کوئی عورت اللہ سے مانگتی ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جنوبی ہو، یعنی رات میں ہم بستر کیا ہو اور صبح سویرہ کا وقت ہو یا رات ہی کے وقت میں اگر کوئی بندہ اسی حالت میں اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی چلتے پھرتے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی بھی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سفر کی حالت میں ہو اس کی بھی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت اللہ سے مانگی جائے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ نہ اس کے لیے وضو شرط ہے، نہ اس کے لیے طہارت شرط ہے، مگر جو عبادات ہیں، نماز والی عبادات ہوں یا حج والی عبادات ہوں یا دیگر اور جو بڑی بڑی عبادات ہوں جس کے اندر وضو طہارت کا ہونا شرط ہے، مگر دعا ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر نہ وضو شرط ہے نہ طہارت شرط ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس وقت بھی بندہ چاہتا ہے اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ اس لیے دعا مانگنے کے لیے ہمیشہ اللہ سے عاجزی ہونی چاہیے، یہ موقع سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہر وقت ہماری دعائیں سننے کو تیار ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں تو سچی لگن کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں تو سچی تڑپ کے ساتھ مانگنے چاہیے۔ اللہ ان چیزوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہارے قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں تم کو دینے والا ہوں، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں مگر آج ہمیں ان چیزوں کا کوئی احساس نہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا سید احمد ومیر ندوی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ چند دن قبل اپنے خطاب میں بیان فرمایا، آج کل لوگوں کا مزاج دعا مانگنا نہیں بلکہ دعا پڑھنا ہے۔ لوگ دعا نہیں مانگ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اب بس ہم لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، رسمی طور پر دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے یہ عطا فرما، اے اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، میرے گھر کے مسائل کو حل فرما۔ یہ صرف ہم اپنی زبان سے دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، مگر ہم لوگ اللہ سے مانگ رہے نہیں ہیں۔ نہ ہمارے اندر تڑپ ہے، نہ ہمارے اندر کوشش ہے، نہ اللہ سے ہماری کوئی محبت ہے۔ بس رسمی طور پر جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں کوئی بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیشہ ایک لگن سے اللہ سے مانگنی چاہیے اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے، سچی تڑپ کے ساتھ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور خاص کر اگر ہم سے بہت بڑے گناہ اگر ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی ہونی چاہیے اور استغفار بھی ہونا چاہیے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کوئی بندہ رکھتا ہوا اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ اس لیے میرے معزز سامعین کرام، جامع الفاظ ہونی چاہیے ہماری دعا میں، ایسے الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور ہمیں عذاب دوزخ سے محفوظ فرما۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعا۔ ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا مانگنا یہ صرف میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ مزاج انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی رہا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی زندگیوں میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، بار بار سچی لگن سے دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت
زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے بے انتہا دعا مانگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری سے نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق بھی بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل ہوئی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے مولا ہمارے اس علاقے کو پرامن بنا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی باتوں کو سنا، صحابہ کرام کی باتوں کو سنا، ان کی دعاؤں کا سنا، سلف صالحین کی دعاؤں کو سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قبول فرمایا، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمایا۔ اس لیے عزیزان محترم ہمیشہ اللہ سے سچے دل سے دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جب مانگی جاتی ہے تو اللہ اسے رد نہیں فرماتا۔ ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول ہونے کے لیے کبھی کبھار اللہ تاخیر بھی فرما دیتے ہیں، اس کی کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا جب حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ہمارے اعمال جب ہم دیکھیں گے تو ہم لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں تو ایسے کوئی اعمال نہیں کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اتنا بڑا اجر دے رہا ہے۔ تو اللہ سے بندہ سوال کرے گا، اے میرے اللہ میں تو دنیا میں ایسے کوئی کام نہیں کیا جس کا بدلہ مجھے اتنا بڑا اعمال کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں، ثواب کی شکل میں مل رہا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے جب تو دنیا میں مانگا کرتا تھا اور جب تم مجھ سے گڑ گڑا کر رو کر مجھ سے دعائیں مانگتا تھا تو میں وہاں پر تیری دعاؤں کو قبول نہ کیا، اور وہاں کے بجائے تیری دعاؤں کو میں یہاں پر اعمال کا بدلہ، ثواب کا بدلہ تمہیں یہاں دے رہا ہوں۔ تو بندہ دل سے یہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور اس کا بدلہ مجھے یہاں پر مل جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ میرے معزز سامعین کرام، ہمیشہ لوگوں کو گلے شکوے رہتے ہیں۔ مبارک رات کے اندر بھی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا واسطہ دیتے ہوئے خوب دعائیں مانگیں گے۔ انشاءاللہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔